اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويزكيهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع صوت أهل التصوف فلا يؤمن على دعائهم كتب عند الله من الغافلين او كما قال علیہ السلام. صدر علی وقار، آج کا میرا موضوع ہے عصر حاضر میں تصوف اسلامی کے احیاء کی ضرورت و اہمیت. صدر علی وقار، یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ تصوف اسلامی حدیث جبریل میں موجود اصطلاح احسان کی عملی تفسیر کا نام ہے. صدر علی وقار، دوسری صدی ہجری میں مسلک اولین کے پیرو تابعین و تبع تابعین کے نام سے موصول ہوتے رہے. اس عظیم و شان دینی اصطلاح سے فضول تر اور کوئی نام ان کے لیے موضوع نہیں ہو سکتا تھا. یہ نفوس قدسیہ سیاسی اقتدار اور ہوس ملک و زر سے بہت دور رہے. ان حضرات نے جلوت کی بجائے خلوت کو ترجیح دی، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ اب مساجد بھی خالص عبادت گاہوں کی بجائے شاہی درباروں میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، انہوں نے اپنے گھروں اور گوشوں کو اپنا معبد بنایا. اس عہد جہانگیری و جاسطانی میں جن نفوس قدسیہ نے گوشہ تنہائی کو اپنا انیس بنایا تھا، ان کی یہ حالت عہد نبوی کے ان دینداروں سے مماثلت قریبہ رکھتی تھی جو اصحاب صفا کے نام سے موصوف تھے. اس لیے ان حضرات کے مسلک کو تصوف اور ان حضرات کو صوفیاء کا نام دیا جاتا ہے. صدر علی وقار سرخیل ارباب تصوف حضرت معروف کرکی فرماتے ہیں: حقائق کو گرفت میں لانا، حقائق پر گفتگو کرنا اور خلائق کے پاس جو کچھ ہے اس سے نا امید ہونا، یہ تصوف کہلاتا ہے. اور حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ تصوف ایسی حقیقت ہے جس کی تعریف رسمی نہیں ہو سکتی. اور سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے جس کا دل دنیا سے متنفر فرمان الہی کا مطیع ہوتا ہے، جس کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح تسلیم و رضا ہو، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا شوق ہو، جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق ہو. صدر علی وقار، ان تصریحات کی روشنی میں یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ تصوف اسلامی کی ماخذ اور منبع عیسائی رہبانیت یا فلسفہ نو افلاطونیت ہے، بلکہ ان تصریحات کی روشنی میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ تصوف اسلامی کا منبع و ماخذ شریعت مطہرہ ہے. اس کی تعلیمات زہد، ایثار، قربانی، قناعت، فقر اور خدمت خلق ہے، خشیت الہی ہے. اور تصوف اسلامی نے ہی فروغ اسلام میں بنیادی اور تاریخی کردار ادا کیا تھا کہ ایسے مشکل حالات میں کہ جب ملت اسلامیہ کی وسعت کے ساتھ مسلمان عمل کی بجائے دنیا کی طرف زیادہ راغب ہو رہے تھے، تو صوفیاء نے اس وقت عشق الہی، عشق رسول علیہ السلام کی شمع فروزہ رکھی. مگر عصر حاضر میں گزشتہ چند صدیوں سے، اس دور حاضر میں بھی گزشتہ چند صدیوں سے ملت اسلامیہ پر زوال کے سائے گہرے ہوتے چلے گئے. اس ہماگیر زوال کے نتیجے میں دیگر شعبوں کی طرح تصوف اور روحانیت بھی زوال پذیر ہوتی چلی گئی. اسلامی معاشرے سے ایثار و قربانی، تقریم انسانیت جیسی قدریں مٹتی چلی گئی. تصوف کے علم بردار الا ماشاءاللہ خود قابل اصلاح ہو گئے، اور روحانیت کی خانقاہیں جو کبھی روحانی و اخلاقی تربیت کے مراکز ہوا کرتے تھے، آج مادیت کے اڈوں اور عمران کے محلات میں بدل گئی. تصوف صرف اور صرف کرامات کے بیان کرنے تک محدود ہو کر رہ گیا. تعویذات، عملیات جیسے اعمال نے تصوف کی جگہ لے لی، اور روحانی خانقاہیں بدعات و رسومات کی عماج گاہیں بن گئی. صدر علی وقار، ان حالات کے پیش نظر آج عصر حاضر میں
تصوف اسلامی کے احیاء کی ضرورت ہے. لیکن یہ میں کہتا چلوں آج بھی اگر تصوف اسلامی کو پیروں فقیروں تک محدود رکھا جائے تو بجز مایوسی اور نفرت کے کچھ بھی نہیں ہے. اس کا ایک ہی طریق ہے، وہ یہ ہے کہ صوفیاء کی تعلیمات جو آج بھی کتابی شکل میں محفوظ ہیں ان سے آگاہی حاصل کرنا صرف عوام کے لیے ہی ضروری نہیں بلکہ پیر زادوں، سجادہ نشینوں اور سیاسی رہنماؤں اور رہنماؤں کے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. صدر علی وقار آج اگر تصوف اسلامی کا احیاء ہو جاتا ہے تو بھوکا پیاسا باعزت طریقے سے روحانی خانقاہوں سے لنگر کھا سکتا ہے. آج اگر تصوف اسلامی کا احیاء ہو جاتا ہے تو آج بھی نفسیاتی مریض شیخ کامل کی تسلی سے معمول کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے. آج اگر تصوف اسلامی کا احیاء ہو جاتا ہے آج بھی محفل زمان ایک روحانی ماحول پیدا کر سکتی ہے. تصوف اسلامی کا اگر احیاء ہو جاتا ہے تو آج بھی روحانی خانقاہوں پر بیٹھے ہوئے زائرین مراقبہ مجاہدہ کے ذریعے صاحب مزار کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا سکتے ہیں. آج اگر تصوف اسلامی کے احیاء کی ضرورت ہے میں علامہ اقبال کے ان اشعار پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ علامہ نے کیا خوب لکھا تھا کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو گاتا دے. آخر دعوانا الحمدللہ.